اندھیری رات میں فریہ قبرستان کے گیٹ پر سعدیہ کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹیکسی آ کر رکی تو سعدیہ ویل چیئر لیے نیچے اتری۔ فریہ اسے لے کر اندر چلی گئی۔ دونوں قبروں کے بیچ چلتی قبرستان کے ایک کونے میں پہنچی جہاں قبریں نہ ہونے کے برابر تھی۔ دو لوگ وہاں گڑھا کھود کر اس میں لکڑی جمع کر رہے تھے۔ ایک پینٹ کوٹ میں ملبوس پکی عمر کا گنجا آدمی ان کی نگرانی کر رہا تھا۔ اس نے سعدیہ سے چیئر لی اور فریہ سے کہا، اس لاش کی ہڈیاں کہاں ہیں؟ فریہ نے سائیڈ سے ایک شاپر اٹھا کر اسے دیا۔ وہ آدمی اس میں سے ہڈیاں نکال کر ویل چیئر پر باندھنے لگا۔ بڑھیا پوری توجہ سے اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے عمل کر رہی تھی۔ اچانک اس کے جسم میں تکلیف ہونے لگی، جیسے اسے نادیدہ رسیوں میں جکڑا جا رہا ہو۔ اس نے درد سے کراتے ہوئے خرم کو پکارا اور مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر غائب تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ کسی نے اس کے خاتمے کا انتظام کر دیا ہے۔ وہ چلاتے ہوئے خرم کو بلانے لگی۔ خرم آتا دکھائی دیا۔ اس کے تیور بدلے ہوئے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھی جیسے وہ رو کر آیا ہو، مگر بڑھیا کے پاس اس کی حالت پہ غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ کراتے ہوئے بولی، خرم بیٹا، کسی نے میری لاش کی ہڈیاں قبر سے نکال لی ہیں اور ویل چیئر بھی یہاں لے گیا۔ وہ مجھے جلانے کے لیے وہاں بلا رہا ہے۔ بیٹا جلدی قبرستان پہنچو، مجھے بچا لو۔ وہ کہتے ہوئے دھواں بن کر ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ ان دو لوگوں نے گنجے آدمی کے کہنے پر گڑھے میں پٹرول چھڑک کر آگ لگا دی۔ جیسے ہی اس آدمی نے ویل چیئر اس گڑھے میں پھینکی، ہڈیوں کی جگہ بڑھیا کی بدرو چیئر پہ بندھی نظر آنے لگی۔ وہ تکلیف کی شدت سے چلاتے ہوئے فریہ اور سعدیہ سے مخاطب ہوئی، تو تم دونوں ملی ہوئی تھی، ابھی میرا بیٹا آتا ہی ہوگا مجھے بچانے، پھر دیکھنا تمہارا کیا حشر کرواتی ہوں میں۔ اور سعدیہ تیری کال تو میں خود اتاروں گی۔ پیار راس نہیں آیا تجھے؟ لوگوں کے بچوں کے پیمپر بدلنے والی میں نے تجھے اپنے گھر کی رانی بنانا چاہا، مگر تو نے میری خلاف اس جنڈال فریہ کے ساتھ مل کر سازش رچائی۔ نجمہ کا انجام بھول گئی کیا؟ سعدیہ، ایک بار نہیں لاکھ بار لعنت بیچتی ہوں میں تیرے گھر پر اور تیری شیطانی سوچ پر۔ میرے انجام کا سوچ رہی ہو، حالانکہ تم خود اپنے انجام کے قریب ہو۔ بڑھیا گھرائی، آ لینے دے میرے بیٹے کو، تیری زبان کھنچواتی ہوں میں۔ خرم جیسے ہی قبرستان میں داخل ہوا، دور آگ کا علاوہ دکھتا نظر آیا۔ کچھ لوگ اس کے آس پاس کھڑے تھے۔ وہ عجلت اور ناسمجھی کے عالم میں تیزی سے قبریں پھلانگتا وہاں پہنچا۔ فریہ اور سعدیہ کے ساتھ 3 لوگ اور بھی موجود تھے۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ ان میں سے ایک پینٹ کوٹ والا گنجا آدمی اسے کچھ جانا پہچانا لگا۔ پھر اسے یاد آیا، کالج کے زمانے میں یہ ان کے اسلامیات کے ٹیچر تھے اور فریہ کے روحانی استاد بھی۔ خرم اس گڑھے کے قریب گیا جس میں اس کی ماں جل رہی تھی۔ بڑھیا اسے دیکھ کر رونے لگی۔ خرم، آ گیا تو میرے بیٹے؟ دیکھو ان لوگوں نے تمہاری ماں کا کیا حال کر دیا۔ مجھے اس آگ سے نکالو، میں جل رہی ہوں۔ خرم کے ذہن میں ایک بار پھر وہ منظر گھومے۔ اس عورت نے اس کے ہاتھوں وہ انسانیت سوز کام کروائے تھے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا، رونے کی وجہ سے آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں بھی جل رہا ہوں ماں، تمہاری لگائی آگ میں میرے ہاتھوں سے میرے بیٹے کو مروا دیا تم نے۔ سعدیہ کی زندگی برباد کروا دی، میری بیوی کو مجھ سے جدا کر دیا۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ آپ میری ماں تھی یا دشمن؟ سعدیہ اور فریہ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ خرم پہ تعویذ کا اثر ہو چکا ہے۔ بڑھیا، کیسے بات کر رہا ہے تو مجھ سے؟ خرم میرے بیٹے، تو میرا تابعدار بیٹا ہے نا؟ لگتا ہے پھر سے اس جادوگرنی نے فریہ نے تجھ پہ کوئی سحر پھونک دیا ہے جو تم دوبارہ میری نافرمانی پہ اتر آیا ہے۔ خرم، بس کر دو ماں، بس کر دو۔ بچپن سے ہمیشہ آپ کے ہر حکم پہ سر تسلیم خم کیا۔ اگر میں نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تو کیا گناہ کیا؟ آپ یہ کیوں بھول گئی کہ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں؟ میرا بھی دل ہے، دماغ ہے، پسند ناپسند ہے۔ فریہ میں کیا برائی تھی جو اس کی زندگی اجیرن کر دی آپ نے؟ کیوں کیا ایسا؟ بڑھیا، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، پالا ہے، تیرے لیے مشکلیں اٹھائی ہیں، ساری زندگی تجھے اپنے قریب رکھنا چاہتی تھی، مگر پھر اس ڈائن فریہ نے آ کر تمہیں مجھ سے چھین لیا، میرے گھر پہ قبضہ کر لیا۔ وہ گھر جو میں نے پائی پائی جوڑ کر بنایا تھا، کیسے اسے راج کرنے دیتی وہاں؟ فریہ، غلط سوچتی تھی آپ۔ میں اپنا گھر بسانے آئی تھی، وہاں آپ کا راج چھیننے نہیں۔ یہ قدرت کا اصول تھا جسے آپ قبول نہ کر سکی۔ اگر میں چاہتی تو علیحدہ گھر بنا سکتی تھی، مگر میرے دل میں احساس تھا آپ کا۔ دوستوں، کہانی ابھی جاری ہے، انشاءاللہ اگلی کیس جلد اپلوڈ ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔